السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، جس شخص کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس شخص کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اس شخص کا خاص مشغلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص ہمیشہ علماء کرام پر زبان درازی کرتا رہتا ہے، علماء امت کا مذاق اڑانا اور ان کے تعلق سے بھپتیاں کسنا اور ان کو غلط ثابت کرنا، یہی اس شخص کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ شخص بظاہر اپنے سامنے صحاح ستہ رکھتا ہے، لیکن تشریحات اس کی اپنی دماغ کی ہوتی ہیں۔ یہ اپنی من گھڑت تشریحات سے لوگوں کے دلوں کو بہلاتا ہے، اسلاف امت کو طرح طرح کے القابات سے یاد کرتا ہے، اور اس کو فالو کرنے والے اکثر وہ ہیں جو اہل سنت سے خارج ہیں، بلکہ کافر ہیں۔ قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جس کی مثال آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آپ حضرات پہلے اس کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ ہائے ہائے ہائے، احمد بن حنبل پہلے انہوں نے باقاعدہ ہماری ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے، کل ہم نے کہانی کرانی ہے، آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں۔ یہ لکھا ہوا ہے بھائی، اور پوچھنے کس سے؟ اللہ سے، جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا، ساتھ سب کچھ سمجھایا۔ وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھاڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا، اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی۔ سامعین کرام، فضل اعمال کی ایک عبارت پر آپ حضرات نے اس کی بکواس تو سن لی ہے، اب سنیے حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ سامعین کرام، الف لام میم کی مثال حضور علیہ السلام نے دے کر امت پر یہ واضح فرمایا ہے کہ جن الفاظ کے معانی تمہیں معلوم نہ ہو ان پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ جیسے الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، تو حروف مقطعات کے جو معانی ہیں وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم ہیں۔ تو جن الفاظ کے معنی امت کو معلوم نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ ان پر بھی امت کو ثواب ہے۔ اور سامعین، جہاں تک قرآن کو سمجھنے کی بات ہے تو قرآن کی وہ آیات جو مسائل پر مشتمل ہیں اسے سمجھے گا کون؟ مرزا جیسے لوگ سمجھیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو منتخب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے توفیق دی ہے قرآن کو سمجھنے کی، وہ سمجھے گا۔ احادیث شریفہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ اسے دیتا ہے جسے اللہ چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ کا حصول وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے منشا پر ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی اس کے دین کو سمجھ نہیں سکتا، اور جسے اللہ چاہے وہی اللہ کے دین کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جیسے لوگ قرآن کو پڑھ تو سکتے ہیں، مطالعہ تو کر سکتے ہیں، اور تلاوت کا اجر تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دین کو سمجھنا اور اس سے مسائل اس کا استنباط کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے ارادے پر منحصر ہے۔ حدیث شریف ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا اور بات ہے، اور قرآن کو سمجھ کر
اس سے مسائل نکالنا ایک دوسری چیز ہے۔ اور مرزا کا اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو خود سمجھ کر پڑھو، خود عمل کرو اور ان علماء کو درمیان سے ہٹاؤ، تو یہ محض ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے جو بڑی خوبصورتی سے مرزا اپنے سننے والوں کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک بندے پر قرآن کو سمجھنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، بلکہ اس کے لیے اپنے خاص بندوں کا وہ انتخاب کرتا ہے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے رابطہ کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے معلوم کرو۔ اور مرزا اہل علم کو درمیان سے نکال کر عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ خود قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ خود قرآن سمجھ سکتے ہیں اور آپ خود عمل کر سکتے ہیں، جبکہ یہ عوام کے لیے ناممکن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالا ہے کہ وہ قرآن خود سے سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کو اپنے دین کا علم دے کر مبعوث فرماتا رہے گا، اور انہیں ایسی صلاحیت عطا فرمائے گا کہ وہ دین میں غلو اور تحریفات کو اور بیجا تعویلات کو نکالتے رہیں گے۔ یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ محدثین کرام نے اس حدیث کو کثرت طرق کی وجہ سے حسن قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علم کو ہر زمانے میں نیک لوگ، ہر آنے والی نسل میں نیک لوگ سنبھالیں گے، اور اس دین سے وہ غلو کرنے والوں کی تحریفات کو، جھوٹے دعووں کو اور جاہلوں کی تعویلات کو نکال پھینکیں گے۔ سامعین، حدیث شریف میں جو لفظ آیا ہے من کل خلف عدول، یعنی ہر نسل میں سے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اپنی دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر نسل میں یعنی ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کو بھیجتا رہے گا جو دین کو باقی رکھیں گے اور مرزا جیسے جاہلوں کی تعویلات کو اس دین سے نکال پھینکیں گے۔ اور انجینئر مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ علماء کرام کو درمیان سے ہٹاؤ، کتابوں سے دین سیکھو، سمجھو اور عمل کرو۔ سامعین، اگر کتابوں سے ہی دین سیکھنا ہوتا عوام کو تو حضور علیہ السلام یہ کیوں ارشاد فرماتے کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ہر نسل میں سے نیک لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو اس دین کو سنبھالیں گے اور اس دین سے جاہلوں کی تعویلات کو اور غلو کرنے والوں کی تحریفات کو دور کرتے رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علماء کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو رجال دیے ہیں، اپنے نیک بندے دیے ہیں کہ ان کی پیروی کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر صرف کتابیں ہاتھ میں لینے سے آج تک نہ کوئی کامل بنا ہے نہ قیامت تک بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے دھوکے اور فریب سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔